अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज की वीडियो में मैं अपने सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं। और जो मेरे नए आने वाले दोस्त हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ कि आज हमारी जो मुर्गी बत्तख के एग्स पे बैठी हुई थी उसने चिक्स निकाल लिए। और पहली वाली जिसने दो चूजे जिसके साथ हैं, और ये बतख वाली ने आज क्या ड्रामा रचाया है, तो चलो देखते हैं और साथ साथ में आपको बताता जाता हूँ। ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह से आज जैसे ही मैं आया तो मुझे इसके चूज़ों की आवाज़ आई, तो मैंने पिंजरा खोला और इसको देखा तो अंदर चूजे नज़र आ रहे थे। अभी देखें, इसको उठाता हूँ और देखते हैं कितने चिक्स नीचे हैं। हाँ, ये देखें माशाल्लाह से 30 छोटे छोटे डकलिंग हमें मिल गए हैं। ये देखो, इसको पीछे करता हूँ, ये मुर्गी छलांग लगाए फिर आगे आ जाती है। ये भी बहुत ज़िद्दी होती है ना, जिस वक्त चूजे दे देती है ना उनके नज़दीक किसी बंदे को आने को नहीं छोड़ती। अभी थोड़ा सा इसको फिर हटाता हूँ, नीचे अंडों को देखता हूँ कि आया कि दूसरे अंडे खराब कर दिए हैं आज या नहीं, फिर निकलेंगे। अभी देखें, इसको फिर मैं उठाता हूँ लेकिन ये पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। ये दूसरी तो तरफ रुख कर लिया इसने। ये देखें चूजे कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल ही छोटे छोटे हैं। अभी अभी निकली हुई मेरे हालत, थोड़ा ही टाइम हुआ इनके निकलने का। हाँ, अब इसने घूमना शुरू कर दिया, इधर उधर घूम रही है। हाँ, अच्छा, अभी इनको लेकर मैं बाहर आ गया हूँ। ये देखें, ये अभी सही तरीके से चल भी नहीं सकते। ये देखें, चलते हैं और गिरते हैं, बार बार चलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन चल नहीं सकते। और कितने प्यारे लग रहे हैं। बाकी जो एग्स थे वो तो ख़राब हो गए हैं, उनमें चूजे निकल के इन काम नहीं है, उनको अभी मैंने चेक कर लिया है और इनको बाहर धूप की तरफ लाया है ताकि इनकी पोजीशन को देख लूँ। ये देखो यार, कितना ऊपर खड़ा हो रहा है, बिल्कुल जिस तरह कोबरा होता है, कोबरे की तरह सा ऊपर कर रहा है। और अभी भी इनको हीट की ज़रूरत है। इनको अभी भी धूप की तरफ लेकर जाता हूँ या पिंजरे में मौजूद दूसरी मुर्गी के साथ इनको रखता हूँ, देखता हूँ दूसरी मुर्गी क्या करती है आपस में। अगर इन्होंने लड़ाई नहीं की ना तो इनको इकट्ठे ही रख देंगे, तो अगर लड़ाई शुरू कर दी तो फिर इनको जुदाई करना पड़ेगा। असल में इस मुर्गी ने पहले ये देखें, पीछे शेरू आ गया हमारा, ये भी देखने के लिए आ गया चूज़ों को। हाँ, ये देखा, इसकी तरह मैंने मोबाइल किया तो ये पीछे भाग गया है, पीछे मुड़ गया है। जो पहले चूजे हैं ना मुर्गी के साथ, वो भी इस मुर्गी ने निकाले थे लेकिन वो मुर्गी उन पर काबूज होगी। वो अपने अंडों से उठकर वो चूजे की तरफ चलेगी और ये बेचारी मजबूरन आके डक्स के एग्स पे बैठ गई। हालांकि इसके नीचे मुर्गी वाले चूजे थे, डक्स वाले, वो वाइट वाली जो हमारी मुर्गी है उसके नीचे थे। अभी रखते हैं पिंजरे में, देखते हैं क्या कर रही है। ये देखें, ये चूजे जो है ना, ये अपनी मुर्गी को छोड़ के, अपनी माँ को छोड़ के ये ढकलन को वाइट वाली की तरफ जा रहे हैं। देखें, हाँ, इन चीज़ों को मैं हटाता हूँ और ये फिर उधरी का रुख करते हैं, वाइट वाली मुर्गी की तरफ बार बार जाते हैं, जबकि वाइट वाली जो है ना वो इनको मार रही है। ये एक चूजा पिंजरी से बाहर आ गया, जाली से बाहर आ गया, और ये देखो कितने गुस्से में होगी है। ये मुर्गी उनको नहीं बर्दाश्त कर रही, ये सख्त जिद्दी किस्म की है, इसने पहले भी कब्जा किया था। और जो रेड वाली है वो क्या कर रही है, वो मुर्गी के चूज़ों की तरफ जा रही है बार बार, वो अपनी चूज़ों की परवाह नहीं कर रही और मुर्गी के चूज़ों की तरफ जा रही है।
جبکہ وائٹ والی ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی، وہ ان کو ٹھکرا رہی ہے، اپنے آپ سے وہ دور بھگا رہی ہے۔ تو جو ریڈ والی ہے نا، وہ جا کے دوسری چیزوں کو اپنانے کی کوشش کر رہی ہے، وہ ان پر قبضہ کر رہی ہے، لیکن وائٹ والی اس کو نزدیک نہیں چھوڑ رہی۔ ان کو ہمیں جدائی کرنا پڑے گا، لیکن اب ریڈ والی مرغی جو ہے وہ باہر بھی نہیں آ رہی نا، وہ اپنی چوزوں کی طرف نہیں آ رہی، اور اس کے چوزے بھی وائٹ والی کی طرف جا رہے ہیں، اپنی ماں کو چھوڑ کے وہ دوسری کی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی میں نے یہ چوزوں کو باہر نکالا ہے پنجرے سے، یہ دیکھیں ابھی بھی یہ اندر کی طرف جا رہی ہے، چوزوں کو چھوڑ رہی ہے، اپنی چوزوں کو طرف توجہ نہیں دے رہی، اور یہ اندر کی طرف دیکھ رہی ہے کہ میں مرغی کی دوسری چیزوں کو پر قبضہ کر لوں جو پہلے اس نے نکالے تھے، جن پر وہ وائٹ والی قابض ہے نا۔ یہ دیکھیں وہ بار بار پنجری کی طرف جا رہی ہے، یہ چوزے اس کی طرف اب جا رہے ہیں، لیکن یہ ان کی طرف نہیں جا رہی، ان کو اگنور کر رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے یہ کیا کر رہی ہے۔ یہ دیکھیں چوزے بھی پریشان ہو گئے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ ایک ہمیں مار رہی ہے، دوسری ہم سے بھاگ رہی ہے۔ کتنے پیارے ہیں، ڈکلنگ بہت ہی پیارے ہوتے ہیں، بہت خوبصورت نظر آتے ہیں۔ ہاں، یہ مرغی پنجرے سے مسلسل اندر کی طرف چکر کاٹ رہی ہے، اور اندر جانے کی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح میں ان چیزوں کی طرف چلی جاؤں، اپنی چیزوں کو بالکل اس نے چھوڑا ہوا ہے۔ ابھی تھوڑے تھوڑے قریب آ رہی ہے، دیکھیں کتنا پیارا سین ہے آج مرغیوں کا ہماری کا۔ پھر ادھر چلے گی، ابھی اپنی چیزوں کی طرف آنے کے بجائے ادھر بھاگ رہی ہے۔ اور یہ بیچارے پریشان ہو گئے ہیں، کتنے پریشان نظر آ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہے، ہماری ماں بھی پاگل ہو گئی ہے۔ آئے گی، آخر واپس آئے گی یہ۔ ابھی ان کے پاس تھوڑا تھوڑا ان پر توجہ دینی اس نے پھر شروع کر دی ہے کہ ان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ دیکھیں اپنے آپ کو ابھی سنبھال بھی نہیں سکتے، بالکل ہی چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کو واپس رکھنا ہی پڑے گا تاکہ ادھر یہ ان کا ٹھہرنا مشکل ہے، یہ بار بار گرتے ہیں، کہیں ضائع ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ ابھی واپس آ گئی ان کی طرف، تھوڑا ٹائم یہ دھوپ پر ہوں، پھر ان کو اندر ہی رکھ دوں گا واپس، ان کو اندر پنجرے میں گھونسلے میں رکھوں گا تاکہ وہ ان کو گرمیاش دیں، ان کو ہیٹ دے۔ تو کل انشاءاللہ ان کی ہم فلیشنگ کر دیں گے، ان کو میٹھا پانی وغیرہ بھی پلائیں گے۔ ابھی اس کو دیکھیں یہ کتنا غصہ کر رہی ہے، اس مرغی کی طرف جس وقت بھی ہم آتے ہیں نا تو یہ آگے سے بس پنجے مارنا، اپنے پروں کو پھلا لیتی ہے، غصے کا اظہار کرتی ہے، جس طرح مٹی میں پاؤں مارتی ہیں مرغیاں، بالکل یہ ایسی فرش پر پاؤں مارنے شروع کر دیتی ہے ایک دم میں۔ یہ جس وقت بھی اس کے سامنے آئے نا یہ حرکات شروع کر دیتی ہے کہ کس طرح اپنے پنجوں کو رگڑ رہی ہے فرش کے اوپر، اور غصے سے نیچے سے جو ہم نے گھاس ڈالی ہوتی ہے نا اس کو بھی ہٹا دیتی ہے۔ اب اس طرح کرتے ہیں، جو ریڈ والی مرغی ہے اس کو اندر لے کر واپس جاتے ہیں ماسٹر کیج میں، اور ماسٹر کیج میں اس کو رکھتے ہیں چوزوں کے ساتھ، گھونسلے میں رکھتے ہیں تاکہ وہ ادھر رہے، کل انشاءاللہ اس کو پھر لائیں گے۔ تو یہ دیکھیں یہ ہماری فلپائن میں بیٹھی ہوئی ہے انڈے کے لیے، اور ساتھ ہمارا افریقن مرغہ بھی پاس کھڑا ہے، یہ دیکھیں یہ تھوڑے ٹائم کے بعد یہ انڈے دے دے گی، اور جو ہماری دوسری کالی
افریقن کی ساتھی مرغی ہے چھوٹی سی، وہ بھی بڑی بے چین ادھر ادھر گھوم رہی ہے۔ ابھی میں آپ کو وہ بھی دکھا رہا ہوں کہ اس کو بھی انڈا دینے کا پروگرام نظر آ رہا ہے۔ امید ہے آج وہ بھی اپنا پہلے انڈے کی ابتدا کر لے گی۔ یہ دیکھیں، یہ بڑی بے چین ہو کے گھوم رہی ہے، اور دوسری گھونسلے میں بیٹھتی بھی نہیں ہے نا، یہ بار بار اسی گھونسلے کی طرف جا رہی ہے جدھر ہماری فلپائنو انڈے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ بار بار چکر لگاتی ہے، وہ جاتی ہے، وہ بے چین ہے۔ یہ دیکھو، جاتی ہے پھر گھونسلے کی طرف دیکھتی ہے۔ اور ان کی فطرت ہوتی ہے، جس جگہ ایک مرغی بیٹھتی ہے نا، اسی جگہ دوسری نے انڈا دینا ہوتا ہے۔ اگر 10 گھونسلے پڑے ہوئے ہیں نا، لیکن یہ 10 کی 10 ایک ہی جگہ پر ایگز دیتی ہیں، باقی گھونسلوں میں نہیں بیٹھتی۔ بعض اوقات بہت کم ہی اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی ایک اس طرح انڈا دے دیتی ہے، ورنہ اکثریت جو ہے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ہی جگہ پر سب ایگز دیتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں، آہستہ آہستہ جگہ بنا کے کوشش کرتی ہیں کہ پہلے سے موجود انڈے کے اوپر ہم بیٹھ جائیں، انڈے کو اپنے نیچے کر لیں۔ یہ ان کی کوئی فطرتی بات ہے۔ ابھی یہ دیکھیں کتنی بے چین لگ رہی ہے، یہ مسلسل ادھر ادھر گھوم رہی ہے، اور یہ پہلے ایک دفعہ اپنے گھونسلے میں بیٹھی تھی، پھر ادھر سے اٹھ کے بھاگ گئی ہے۔ ابھی پھر یہ اسی چکر میں کہ کسی طرح فلپائنوں کے پاس میری جگہ ہی بن جائے، لیکن ادھر جو گھونسلہ میں نے رکھا ہوا ہے وہ چھوٹا ہے، لیکن اس کی کوشش یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ ہی ادھر ہی بیٹھ کے انڈے دوں۔ یہ دیکھیں، ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کو کس وقت موقع ملتا ہے بیٹھنے کا۔ جیسے اس کو موقع ملے گا فلپائنو اٹھے گی تو یہ بیٹھ جائے گی۔ تو امید ہے انشاءاللہ آج انشاءاللہ یہ دونوں انڈا دے دیں گی۔ دیکھیں جیسے ہی فلپائنو اٹھی ہے نا، تو یہ ایک دم میں آ کر بیٹھ گئی ہے، جیسی بے چین نظر آ رہی تھی۔ انشاءاللہ یہ آج انڈا دے گی۔ یہ دیکھیں، اللہ کے فضل و کرم سے آج اس نے بھی انڈا دے دیا، یعنی یہ بھی آج ایسے انڈوں پہ شروع ہو گئی ہے۔ اور دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی مرغیاں ہیں، یہ بنٹم سے بھی چھوٹی مرغیاں ہماری۔ یہ چونکہ سلکی کراس میں ہے، لیکن بہت ہی چھوٹے سائز کی ہیں، یقین ہی نہیں آتا کہ یہ انڈے دے دیں گی۔ تو ان دونوں نے انڈا دے دیا ہے۔ تو دوستو امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا، تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔